اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ جی. بشر یہ فعل امر آ گیا. بشیر کا نام بھی ہم اردو میں رکھے ہیں، بشارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ سارے معنی خوشخبری سنانا. بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، اور یہاں پہ بشر خوشخبری سنا دو، فعل امر آ گیا. فبشر الذین، یہ چونکہ یہاں پر جزم آنی چاہیے تھی را پر، لیکن اگلے کلمے کے ساتھ ملانے کے لیے اس کو نیچے زیر دے کے الذین کی شد کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھا. وبشر الذین، الذین جو سب اشخاص، یہ تو 1.5 میں سے ہے. آمنو، آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا، اور آمنو وہ سب اشخاص ایمان لائے، یعنی 3 یا 3 سے زائد افراد ایمان لائے. وعملوا، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، اور عاملو عمل بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، کام کرنا. اور عاملو واو الف جمع کی علامت آ گئی، یعنی ان سب نے نیک عمل بھی کیے. یعنی ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان بھی لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے. عاملو انہوں نے اعمال کیے. الصالحات، اصل میں کلمہ صالحاتن، صالحہ کہتے ہیں بھلے کو، نیک کو، اور اصطلاحاً کہتے ہیں وہ کام جس کی تائید کتاب اللہ کرتی ہو، سنت مطہرہ کرتی ہو، یا ان سے روکتی نہ ہو. صالحاتن، جس کلمے کے آخر پر گولتے آ جاتی ہے، سوائے مردوں کے نام حمزہ، طلحہ وغیرہ، وہ ان ناموں کے علاوہ جن کے آخر پہ بھی گولتے آ جائے، یہ عربی زبان میں مؤنث ہوتے ہیں. اور مؤنث کو جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی گولتے کو کاٹ دیتے ہیں اور الف اور تے کا اضافہ کر دیتے ہیں. دیکھیے اس کی صالحاتن کی گولتے کو کاٹا اور الف اور تے کا اضافہ کیا، ہا کے بعد الف اور اس کے بعد تے. یہ صالحات، نیک اعمال، انہیں خوشخبری سنا دیجیے رسول پاک جو ایمان لائے اور انہوں نے بھلے کام کیے. ان لہم، انا یقیناً، انہ ہو انہ ہو، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی یقیناً ہی رہتے ہیں. انا لہم، یہاں پہ لام آ گیا، اور ہم لام کے لیے یقیناً کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اردو ادب اسے یہاں قبول نہیں کرے گا. تو جو قبول کرتے ہیں وہ معنی لکھ دیں گے ہم. لہم ان سب کے لیے ہے، ایمان لائے ہیں جو اور انہوں نے نیک اور صالح عمل کیے ہیں، ان سب کے لیے ہے جنات، باغات ہے. یہ جنات کا لفظ بھی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو باغات، ایک باغات ہیں جو ہمارے پاس ہیں، یہ چونکہ ہمیں سمجھ آ سکتے ہیں اس لیے جنات. وہ کیسے باغ ہوں گے ہمارے تصور سے چونکہ اوپر کی چیز ہے، تو اللہ میاں نے وہ ہمارے دنیا کے باغوں جیسی بنا کے لفظ استعمال کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں. انا لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہوں گی، تجری، یہ جو کلمے کے شروع میں تے ہے، یہ تو جہاں پر بھی جس کا تذکرہ ہو رہا ہو وہ جمع اگر اردو کے سٹائل کی ہو، عربی کے سٹائل کی نہ ہو. مثال کے طور پہ عربی میں تو واو الف واو نون یا نون ہوتی ہے،
اور مونس ہو تو اس کے آخر پہ الف اور تا کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن نہر کی جمع انہار، عمل کی جمع اعمال، جب اس طرح کی جمع آ جائے جس کے متعلق بات ہو رہی ہو تو پھر بھی عرب ایک تے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ باقی تو کلمہ ہماری زبان کا رہ گیا جاری ہے، تجری جاری ہیں، چل رہی ہیں، من تحتہا، من کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، من جانب، ان کی جانب سے کے معنی میں، تحتہا، تحت کہتے ہیں اردو کا کلمہ ہے نیچے، تحتہا یہ ضمیر ہے، اس کے نیچے، یعنی ان جنات کے نیچے، ان جنتوں کے نیچے بہتی ہیں الانہار، یہ نہر کی جمع انہار آ گئی، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور یہ کلمہ انہار بھی یوں سمجھیے کہ ہم نے آسانی کے لیے اس کا ترجمہ نہر کر دیا ہے، ورنہ اس کے معنی دریا ہے۔ نہر جسے اردو میں ہم کہتے ہیں اس کے لیے عرب کنات کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ من تحتہا الانہار، ان کے نیچے دریا بہتے ہیں، نہریں بہتی ہیں۔ کلما، یہ کلمہ کل جمع ما سے مل کر بنا ہے۔ دیکھیے کل تو اردو میں بھی کہتے ہیں تمام کو، ما جب بھی، کلما جب بھی، روزی کو رزق اور پلس واو الف آ گیا، واو الف تو جمع کی علامت، اور رزق کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ روزی کو یہ پیسیو وائز ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مضارع کی علامت نہ لگی ہو، پہلے حرف کے اوپر پیش اور دوسرے کے نیچے زیر آ جائے تو سمجھیے یہ کلمہ ایکٹیو وائز نہیں رہا، پیسیو وائز ہو گیا۔ اس کا فاعل نظر نہیں آتا لیکن فاعل ہوتا ہے۔ کلما روزی کو، جب بھی وہ عطا کیے گئے، یعنی اللہ نے جب بھی انہیں عطا کیا، منہا، من سے، اور ہا یعنی ان جنات میں سے، ان جنتوں میں سے جو بھی جب بھی پیش کیا گیا، جو بھی انہیں عطا کیا گیا، من ثماراتن، من سے ثمارات، ثمر کی جمع ہوتی ہے ثمرہ، یہ ثمر کہتے ہیں پھل کو، من ثمراتن پھلوں میں سے، رزقن بطور رزق، بطور عطا، من ثمراتن، اس کی بھی جمع بنانی ہوگی تو گول تے کو کاٹ دیں گے، الف اور تے کا اضافہ کر دیں گے، ثمرات بن جائے گا۔ من ثمراتن، کوئی پھل دیا گیا، رزقن بطور رزق، قالو، قالو تو ویسے تو واو الف جمع کی علامت ہے، اور قالا کہتے ہیں اسے ایک مذکر نے کہا، قالو ان سب نے کہا، ماضی ہے، مضارع کی علامت نہیں لگی ہوئی، قالو تو وہ ان سب نے کہا، ہاذا، ہاذا کا مطلب یہ، ہاذا یہ، الذی جو چیز، رزقنا، یہاں بھی وہی معاملہ ہوا، پیسیو وائز آ گیا، مجہول آ گیا، پہلے کے اوپر پیش، دوسرے کے نیچے زیر آ گئی، رزقنا جو ہم نے رزق عطا کیا تھا، من قبل، من سے قبل، پہلے، یعنی یہ تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں اس سے پہلے رزق یہ عطا کیا گیا تھا۔ وہ اوتو، یہ الف اور تے سے ہے، ہم اردو ادب کے اندر عین اور توئے سے لکھتے ہیں، فرق اتنا ہی ہے، وہی کلمہ ہے۔ اوتو وہ عطا کیے گئے، وہ عطا کیے گئے تھے، وہ دیے گئے تھے، بھی اس کے ساتھ، متشابہن جو اس کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، اردو کے کلمہ ہے تشابہ، مشابہت رکھنا، گویا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رسول پاک ان کو بشارتیں سنا دیجئے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا، ان باغات میں سے، ان جنتوں میں سے جب بھی انہیں رزق دیا گیا، من ثمراتن کوئی پھل، رزقن بطور رزق، قالو تو وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، ھذا الذی رزقنا،
یہ تو وہی ہے جو ہمیں عطا کیا گیا تھا من قبل سے مراد یعنی دنیا میں وہ ہمیں عطا کیے گئے تھے، وہ اوتو بہی، حالانکہ وہ عطا کیے گئے تھے عین اور توئے سے، عطا کیے گئے تھے، دیے گئے تھے بہی اس کے ساتھ متشابہن جو اس کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، یعنی جس طرح انار دنیا میں ہے شکل میں ویسے ہی ہوگا، جس طرح آم دنیا میں ہے وہیں پر ایسا ہی ہوگا، انگور کی شکل بھی ویسی ہی ہوگی، یہ سارے پھل جو بھی دیے جائیں گے شکل تو ویسی ہوگی، تو کہ ایسے تو ہمیں دنیا میں دیے گئے تھے لیکن وہ دنیا والے نہیں ہوں گے، جب کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور ہوگا، اس کا مزہ اور ہوگا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بات کہی گئی تھی۔ وَلَهُمْ، واو کے معنی اور، لہم، اور ان سب کے لیے ہے، ایمان لانے والوں اور نیک صالح عمل کرنے والوں کے لیے، فیہا، فی میں اور ہا اس میں، یعنی ان جنتوں میں ہوں گے ان کے لیے ازواجن بیویاں، مطہراتن پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ازواجن مطہراتن وہم فیہا، واو کے معنی اور ہم وہ سب لوگ، فیہا، فی میں ہا اس میں، تو وہ سب لوگ ہوں گے اس میں خالدون، واو نون تو جمع کی علامت، باقی تو اردو کا کلمہ خالد رہ گیا، ہم نام بھی خالد رکھتے ہیں، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، اور خالدون وہ سب ہمیشہ رہنے والے، وہم فیہا خالدون وہ سب ہوں گے اس میں ہمیشہ رہنے والے، انہیں وہاں سے کوئی نکالے گا نہیں۔ اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا بہتو بھی ہے متشابہن، تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے گئے تھے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام